ومن احسن دینا، کس کا دین سب سے زیادہ حسین ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجهه للہ، اس آدمی کی نسبت جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے دین سے بہتر کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ وہ محسن، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہر قسم کے عمل میں، کردار میں، گفتار میں ہمیشہ حسن کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کا عمل حسین ہو، اس کا کردار بھی حسین ہو، اس کا اخلاق بھی حسین ہو، اس کی گفتار بھی حسین ہو۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اسے مضبوط کرنا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اس وجہ سے رب ذوالجلال نے بھی اپنے اس بندے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سب سے زیادہ بہترین دوست بنایا۔ رب ذوالجلال کا اپنے بندوں سے یہ تقاضا ہے کہ وہ بہترین سے بہترین دین اختیار کرے، اور دین نام ہے انسان کے طرز عمل کا۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان جو بھی طرز عمل اختیار کرتا ہے، جو بھی اسلوب زندگی اختیار کرتا ہے، جس ذات حیات کو بھی اختیار کرتا ہے، وہ اس کا دین ہوتا ہے۔ اور رب ذوالجلال کا ہم سے تقاضا ہے کہ تمہارا دین سب سے بہترین، سب سے حسین دین ہونا چاہیے۔ اور کس کا دین سب سے حسین ہے؟ من اسلم وجهه للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ اللہ کے احکامات کا مطیع ہو گیا۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس بارے میں میرے رب کی تعلیمات کیا ہے۔ اپنے رب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، زندگی کا ہر کام، اس کی تجارت، اس کی سیاست، ہر چیز رب ذوالجلال کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق ہے۔ یہ ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محسن، وہ ہر چیز میں حسن پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اس کی طرز بندگی میں، اس کی عبادت میں، اس کی دنیا کے کاموں میں، اس کے معاملات میں، ہر چیز میں خوبصورتی ہوتی ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا عمل حسین سے حسین کرے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرتا ہے۔ وہ ابراہیم جسے رب ذوالجلال نے ساری کائنات والوں کے لیے ایک آئیڈیل انسان بنا دیا کہ کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ کوئی اللہ والا ہے، اللہ کا دوست ہے، اور اس دین پہ قائم ہے جو دین رب ذوالجلال کو مطلوب ہے۔ اگر کوئی دین تلاش کرنا چاہتا ہے تو ملت ابراہیم ہے۔ ملت ابراہیم وہ دین ہے جو رب ذوالجلال کو پسند ہے، اور ساری دنیا والوں کے لیے اس نے اس کو معیار بنا دیا کہ دین کا معیار وہ دین ہے جو دین ابراہیم ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بعد
جتنے بھی ادیان آئے، جتنے بھی انبیاء رسول آئے، سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیم پہ چلنے والے ہیں۔ یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، عیسائی بھی مطالبہ کرتے ہیں، عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ اور رب کائنات نے اپنے آخری نبی کو حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ بھی ابراہیم کی اس ملت کی اتباع کیجیے۔ سبھی انبیاء کے لیے، سبھی امتوں کے لیے ملت ابراہیم کو رب کائنات نے ایک اسوہ بنا دیا کہ وہ دین جو مجھے مطلوب ہے، جو مجھے پسند ہے، میرے نزدیک جو حسین ترین دین ہے وہ ملت ابراہیم نے اس کی اتباع کی۔ اس لیے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے معرفت حاصل کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، ملت ابراہیم کیا ہے، اور کس طرح ہم ملت ابراہیم پہ گامزن ہو سکتے ہیں۔ رب ذو جلال نے یہ بات بھی قرآن حکیم میں ہمیں بتا دی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم کون ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام اپنی شخصیت میں امت، اس نے ساری زندگی کی پرواہ نہیں کی کہ میرے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں، وہ میرے ساتھ رہتا ہے کہ نہیں رہتا، وہ میرا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اس نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں رب کا بن جاؤں۔ اگر رب میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ جس کے ساتھ رب ہوتا ہے، جسے رب کی معیت مل جائے، جسے رب کی دوستی مل جائے، اسے پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے ہمیشہ پرواہ ہوتی ہے تو رب کی کہ وہ رب ناراض ہو جائے۔ وہ ایک بھی ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھتا۔ ساری کائنات ایک جانب ہو جائے، رب کائنات ایک جانب ہے، تو جس کائنات کا مالک ہے، جس کے ساتھ وہ ہے، وہ اکیلا نہیں ہے۔ ساری کائنات اکیلی ہو سکتی ہے لیکن جس کے ساتھ رب ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کان امۃ، اپنی ذات میں انجمن تھے، کبھی انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا کہ لوگ اس سے دور نہ ہو جائیں، میرے قریب نہیں، کوشش کی کہ لوگ بے شک دور ہو جائیں لیکن میرا رب میرے قریب نہیں۔ اپنے خاندان کو چھوڑ دیں۔ جب خاندان آڑے آیا رب کی وحدانیت کی بات کرنے سے، رب کی وحدانیت کو ماننے سے، رب کی توحید کے اقرار میں رکاوٹ پڑی، خاندان نے ڈالی، خاندان کو چھوڑ دیا، ساری قوم مخالف ہو گئی۔ رب بھی قوم کی پرواہ نہیں کی، رب کی پرواہ کی کہ رب کی بات، رب کی توحید اور رب کی بندگی کی عزیز سے عزیز ہے۔ میرا رب اس پہ راضی رہے، یہ ساری کی ساری قوم ناراض ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، آگ میں ڈال دیا، تو کیسا منظر ہوگا کہ رب کی بندگی کے لیے، رب کی توحید کے لیے، رب کی وحدانیت کے لیے اکیلا شخص ہے، ایک شخص ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ خاندان ہے، نہ قوم ہے، اور ساری قوم مل کر اس ایک فرد کو آگ میں گرا رہی ہے۔ وہ آگ جس کے قریب قوم میں نہیں جا رہی تھی، دور سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ آسمان کے شاید فرشتے بھی حیران ہو رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جس نے رب کے لیے
ہر چیز کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو قربان کر دیا، آج آپ بھی جل جائے گا، وہ بھی آرام سے رب سے التجا کر رہے تھے کہ اللہ ابراہیم کو بچا لو اور جاؤ تم چلے جاؤ، تمہیں فکر ہے ابراہیم کی، جاؤ اس کے پاس دیکھو۔ تو فرشتے ابراہیم سے ان پاس دیکھتے ہیں وہ تو مطمئن، اسے کوئی فکر نہیں، پریشانی نہیں۔ فرشتے پریشان تھے کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی توحید کی جرم میں اسے آگ میں جلایا جا رہا ہے، لیکن وہ بندہ فکر مند نہیں تھا۔ پوچھا کوئی تعاون چاہیے، کہاں بھی نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے اللہ کافی ہے، میرے اللہ کافی ہے اور میرا بہترین دوست ہے، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، وہ مجھے بچانا چاہے، مجھے کسی اور کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ فرشتوں کی نہ کسی اور کی، وہ رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، آج میرا اعتماد بھی، میرا توکل بھی اسی کی ذات پہ ہے، اس نے بچانا ہے، وہ بچائے گا۔ یہ ہے وہ اعتماد، وہ یقین، جب کسی انسان کا اپنے رب پہ ہو جائے، بے شک وہ اکیلا بھی ہو، اکیلا نہیں ہوتا، امتن، وہ ایک امت ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتا ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو رب کی چیز ہے، ہر چیز اس انسان کے لیے نصرت بن جاتی ہے، تعید بن جاتی ہے۔ رب کائنات نے پھر کہا کہ یا نار کونی بردا وسلاما، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، کوئی پانی نہیں بھیجا، بارش نازل نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ یقین تھا کہ جس رب نے اس آگ میں جلانے کا وسط پیدا کیا ہے، یہ وسط رب کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے آگ سے جلانے کا وسط چھین سکتا ہے۔ اس ذات کی قوت پہ اعتماد تھا، یقین تھا رب کی قوت و مالک ہے، بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی اور چیز کے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کا آرڈر چاہیے، اس کی مشیت چاہیے، اس کا حکم چاہیے، اور آج تک ساری کائنات کا نام ہے کہ ایک شخص سے آگ میں جلایا گیا، کس طرح محفوظ ہے۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام، اپنی ذات میں انجمن تھے، اکیلے تھے، بظاہر اکیلے تھے، لیکن کائنات کا رب اور کائنات کی ہر چیز اس کے ساتھ تھی۔ ہمیں یہ درس ملا کہ لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے، اگر رب کی خاطر دنیا چھوڑ دے، دنیا مخالف ہو جائے تو فکر نہ کیجیے، وہ رب جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا ہے، وہ رب آپ کے ساتھ ہے، اس کی ذات پہ کامل اعتماد کیجیے، یقین کیجیے، وہ آپ کی اس انداز سے مدد کرے گا، حفاظت کرے گا کہ آپ بھی ساری کائنات حیران ہو جائے گی۔ امتن قانتن، دوسری صرف بتائی کہ وہ قانتن فرما بردار ہے، اسے جو بات کہی جائے وہ سوچتا نہیں ہے کہ کروں کی نہ کروں، چہر کے کروں کی ابھی کروں نہیں۔ جب رب کہتا ہے اسلم قال اسلمت لرب العالمین، رب کہے کہ یہ کرو، وہ کر سکتا ہے، سوچتا نہیں ہے۔ اگر اب اشارہ بھی کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، اکلو کے بیٹے کو، میرے لیے ذبح کر ڈالو، تو نہیں سوچتا کہ بڑھاپے کی اس اکلوتی اولاد کو کیسے ذبح کر دوں، کیسے قربان کر دوں، اور اولاد بھی تو نہیں ہے، اتنی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی اولاد ملی ہے، کیسے قربان کر دوں، نہیں سوچتا ہے۔ امتن قانتن، جو کہا رب کا حکم ملا، حکم نہیں اشارہ بھی ہوا، اس کی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو جائے۔ رب نے بھی کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب رب نے ابراہیم کو قدم قدم پہ آزمایا، بار بار اس کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب،
زندگی میں بے شمار آزمائشیں آئیں، امتحان آئے، کسی بھی امتحان میں ناکامی نہیں، ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ رب جلال نے اس بات کو قرآن میں اس بات کو واضح کر دیا، اس بات کی شہادت دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو میرے ہم امتحان میں کامیاب ہوا، ہم اس کا انعام ہوا، میں نے تجھے ساری کائنات کے لیے امام بنا دیا۔ آج کے بعد ہر آنے والا نبی رسول اسے حکم ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہر مذہب ہر دین جو نبی اور رسول آئے گا سب کو آرڈر ہے ملت ابراہیم کی اتباع۔ آج کے بعد جو نبی اور رسول آئے گا تیری اولاد میں سے آئے گا، اس تیری اولاد کے باہر نہ نبوت ہوگی نہ رسالت ہوگی، یہ تیرے اس امتحان میں کامیابی کا انعام۔ بعض امتحانات ایسے ہوتے ہیں وہاں انسان مجبور ہوتا ہے، آگ میں جلایا گیا، آگ میں گرایا گیا، مجبوری تھی، اس کا تو حل نہیں تھا۔ لیکن اس کے سوا اور امتحانات تھے، کبھی یہ کہا کہ اپنے لوکے بیٹے کو ذبح کر ڈالو، کبھی یہ کہا اپنے لوکے بیٹے کو اور اس کی ماں کو جنگل و بیابان میں چھوڑ کے آؤ۔ نہیں سوچا وہاں کیسے رہیں گے، کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے، کس کی حفاظت میں ہوں گے؟ نہیں، یہ اختیاری امتحانات تھے، اختیار تھا۔ کہتے تو نہیں ہے اللہ میری ایک روٹی اولاد ہے، میری بیوی بڑی کمزور ہے، نازک ہے، کس طرح اکیلی جنگل میں رہے گی، کون اس کا محافظ ہوگا؟ کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات نہیں پوچھی۔ اختیاری امتحانات میں بھی رب کی ہر بات کو مانا، یہ ہے امتن قانتن، اپنی ذات میں انجم بھی تھے اور قانتن اپنے رب کی ہر بات کو ماننے والے بھی تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، رب ذوالجلال نے شاہ نعمت میں ایک اور صفت بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی شاہ کی نعمت میں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر قدردان تھا۔ اگر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سی نعمت تھی؟ نہ زمین تھی، نہ پراپرٹی تھی، نہ حکومت تھی، نہ اقتدار تھا، اس میں نہیں تھا۔ وہ کون سی نعمت ہے جس نعمت پر وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے؟ رب نے مانا کہ شاہ کے نعمت میں ابراہیم علیہ السلام رب کے انعامات پر قدردان تھے، شکریہ کرتے تھے۔ انسان اگر سوچے کہ مسلمان کے پاس اس کائنات میں سب سے عظیم اور سب سے بہترین جو نعمت ہے تو وہ نعمت ایمان کی دولت کچھ نہیں ہے، ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی ساری دولتیں، ساری نعمتیں ایمان پہ قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن ایمان کو کسی اور نعمت پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہی نعمت تھی ایمان کی، توحید کی، اس کی قدر کی۔ کبھی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ رب کی کسی نعمت پہ نہ قدری کی۔ اگر تھوڑی سی بات بھی ہوئی نہ قدری کی تو فوراً تنبیہ کی۔ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جب ان کے بیٹے مکہ مکرمہ میں آباد ہو جاتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں تو یہ ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب گھر پہنچتے ہیں تو بیٹا گھر پہ نہیں تھا، بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں ابراہیم اسماعیل کہاں ہے؟ کہو باہر گئے ہیں کام کے لیے۔ سو کیسے تمہارے حالات تھے؟ گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے لیے بڑی مشکل حالات تھے، کھانے پینے کی بڑی مشکل ہے، چیزیں نہیں ملتی۔ تو کہا کہ جب اسماعیل گھر میں آئے اسے میرا سلام کہا اور کہا اسے کہنا میں نے کہا وہی دن آتا
اپنے گھر کی دہلیز پر چلے جاتے ہیں. اولاد کی فکر تھی، دور دراز سے اولاد سے ملنے کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے کہ اولاد کس کیفیت میں ہے. شاکر لانعمہ، کیا میری اولاد میری طرح رب کی نعمتوں کی قدردان ہے کہ نہیں ہے؟ جب دیکھا کہ بیوی نے اس ہم حالات میں شکر کا اظہار کیا تو بیٹے کو پیغام دیا، اسے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل دو. اسماعیل گھر میں آتے اپنے باپ کی آمد کی خوشبو محسوس کرتے، پوچھنے کون آیا؟ بتاتی کہ ایسے ایک آدمی میٹرس کر کے اس حالت میں. اس نے کیا کہا؟ اس نے پوچھا حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ اچھے نہیں. اس نے ابو اسلام کہا یہ کہا ہے غیر اتبع. اسماعیل کہتے ہیں کہ وہ بیمار تھے اور مجھے یہ پیغام دے رہے ہیں تجھ کو چھوڑ مجھے طلاق دے دوں. میرے گھر میں وہ بیوی نہیں رہ سکتی جس کی زبان پہ رب کا شکوہ ہو. جیسے بھی حالات ہیں رب نے پیدا کیے، ان حالات کو رب نے بنایا ہے. میرے گھر میں وہ بیوی نہیں رہ سکتی جو رب کی انعامات کا شکوہ کرے. جیسے بھی حالات ہیں وہاں رب کی تعریف نہیں، رب کا شکوہ کرے، اس کو چھوڑ دیتے اور شادی کر لیتے. پھر کچھ عرصے بعد پھر آتے ہیں. تب اسماعیل گھر میں نہیں تھے. بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہاں ہے اسماعیل؟ بتاتی ہے کہ باہر گئے. اسے حالات کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیا کھاتے ہو؟ گوشت اور پانی. دعا کی اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ اس قوم کے گوشت میں اور ان کے پانی میں برکت فرما. آپ نے فرمایا کہ اگر اس وقت ان کے پاس کوئی اور چیز ہوتی، گندم ہوتی، چاول ہوتے، اس کا نام لیتی تو آپ اس کو بھی دعا دے دیتے. جو چیز خراب تھی اس کا نام دیا تو آپ اس کو دعا دے دی کہ اللہ ان لوگوں کے لیے گوشت میں اور پانی میں برکت عطا فرما. پھر کہا کہ اسماعیل آئے اس کو السلام کہنا، اس سے کہنا اس وقت آدھا بتبا ہے اپنے گھر کی دہلیز کو قائم رکھ. واپس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کون آیا تھا؟ کہتی ہے کہ برا آدمی تھا، اس نے یہ بات کہی اور آپ کو پیغام دیا ہے، سلام بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو قائم رکھو. کہا میرا باپ ابراہیم تھا، تیری بات پہ تیری شکر گزاری پہ خوش ہوا ہے. اس نے مجھ کو اشارہ کیا ہے کہ تیری بیوی اچھی ہے، اسے گھر میں رکھو، عزت کے ساتھ. یہ ہے شاکر لانعمہ. اولاد میں دیکھا ان کی زبان پہ شکوہ ہے رب کا، بجائے حمد کے شکوہ ہے تو کہا کہ نہیں، ایسی بیوی ہمارے خاندان میں نہیں ہونی چاہیے. رب کائنات میں یہ ان کے اوصاف بیان کیے. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو پھر کہا کہ اللہ نے ان کو ہدایت ملی. یہ ساری زندگی رب کی ہدایت پہ قائم رہے، رب کی توفیق کے ساتھ ہی ہدایت ملتی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک راستہ ہے، ایک لکیر کھینچی، کہا کہ صراط مستقیم میں جنت کا راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں کچھ پردے لٹکے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس راستے کے آخر میں ایک دائی ہے جو تمہیں بلا رہا کہ آؤ میری جانب. جب تم اس راستے پہ چلتے ہوئے دائیں یا بائیں کسی دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہو، ایک اور آواز آتی ہے کہ نہیں، اس میں داخل نہ ہونا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. اگر اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو کہیں اور چلے جاؤ گے. پھر فرمایا کہ وہ دائی جو اس راستے کے آخر میں ہے وہ قرآن ہے. قرآن سب کو دعوت دیتا ہے اس صراط مستقیم پہ، جنت کے راستے پہ چلتے آؤ. اور ان دروازے جو کھلے ہیں یہ دروازے معصیت کے ہیں،
शैतान के रास्ते हैं, और उस वक्त जब तुम्हें जाना चाहते हो, तुम्हारे अंदर से तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कहता है कि नहीं, इधर नहीं जाना, रब की मसीहत हो जाएगी। तो ये सिरात मुस्तकीम एक है। दाएं बाएं बड़े खूबसूरत रास्ते होंगे जिन्हें देख के इंसान चाहेगा मैं इधर चला जाऊं, कहा कि नहीं, सिरात मुस्तकीम एक है, जन्नत का रास्ता एक है। एक ही जो रास्ते हैं ये सब रास्ते जहन्नुम के रास्ते हैं, शैतान के रास्ते हैं, जो तुम्हें जन्नत से दूर कर देंगे। रब की तौफीक के साथ ये सब हिदायत मिलती है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि वह आते ना हो फिर दुनिया हंसा। इब्राहिम के ये औसाफ थे, तो हमने क्या किया उसको, हमने दुनिया में उसको हंसना बधाइयां दी। दुनिया नहीं, हम आखिरत में उसको इनामात देंगे। दुनिया में उसको खैर दी, उसने सब कुछ कुर्बान कर डाला। एक अपना शहर बाबर कुर्बान किया, हमने उस एक शहर के बदले में उसे इजाज़ भी दिया, उसे शाम का इलाका भी दिया, उसे फलस्तीन का इलाका भी दिया, उसे अफ्रीका भी दे दिया। ये सारे इलाके हमने इसको अदा कर दिए जहां इनके बेटों ने फिर इस्लाम की दावत की। जो इंसान रब के लिए छोड़ देता है, रब में दुनिया में भी बहुत अदा करता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसको बहुत खुश देगा। तुम औहैना इलैक, फिर ए नबी हमने आपको वही की, अनित्तबी मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि आप भी इसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तिबा कीजिए। वमा कान मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम का ताल्लुक शिर्क के साथ नहीं था। इसने सारी जिंदगी एक लम्हा भी अपने रब की बंदगी में शिर्क नहीं किया। तो हमें भी यही हुक्म है कि इब्राहीम की मिल्लत की इत्तिबा कीजिए, इब्राहीम की सीरत को जानिए, समझिए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारिए। यही सिरात मुस्तकीम है, यही जन्नत का रास्ता है, यही हुसैन दीन है जो रब हमसे चाहता है हम इस दीन को इख्तियार करें।